اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پکی اینٹیں کس نے ایجاد کی؟ فرعون کا ایک ایسا واقعہ جو شاید آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اہل دربار موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے متاثر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے قائل نہ ہو جائے، اس لیے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اہل دربار کو مخاطب کیا اور کہا، اے حامان، تو ایسا کر کہ گارے کی کچی اینٹوں کو آگ میں پکا کر ان سے ایک بلند عمارت تیار کر، تاکہ میں اس بلند عمارت پر چڑھ کر موسیٰ کے مبعوث کا پتہ لگاؤں۔ یہ بے وقوف سمجھا کہ وہ آسمان میں بیٹھا ہوگا، اور باوجود اس کوشش کے بھی اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ محل 50,000 راج اور مزدوروں کے محنت سے تیار ہوا۔ یہ سمجھا تھا کہ اس طرح آسمان کچھ قریب ہو جائے گا، لیکن اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان اتنا ہی اونچا نظر آیا۔ ذلیل و شرمندہ ہو کر نیچے آ گیا۔ پکی اینٹ کی سب سے پہلے اسی محل کی تعمیر ہوئی۔ اس سے پہلے پکی اینٹ کا رواج نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حامان نے اس کی تعمیر کے لیے 50,000 معمار جمع کیے۔ مزدور لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے اس کے علاوہ تھے۔ محل کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہ تھی۔ جب یہ تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو انہوں نے ایک ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب فرعون اور اس کے اہل دربار کی کچھ نہ بن پڑی اور ضد و تعصب کی بنا پر ماننے سے بھی انکار کر دیا، تو یہ کھلے معجزات دے کر اہل دربار سے فرعون نے کہہ دیا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، اور یہ اس ارادے سے یہاں آیا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اہل دربار سے مشورہ کر لیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اہل دربار نے یہ کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلا لے، اور پھر ایک بڑے میدان میں ان سب کا مقابلہ کرائیں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ ہمارا ملک کہ جادوگروں کے آگے موسیٰ اور اس کے بھائی کی کچھ نہ چلے گی، اور اسی طرح یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، تو مفرور نہ ہوا، ہم بھی جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، ہم بھی اسی دن وہاں آ جائے، اور تو بھی، اور کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تمہارا عید کا دن مناسب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تمہارے وعدے کا دن وہی ہے جو جشن منانے کا دن ہے، اور سب لوگ چاشت کے وقت تک جمع کر لیے جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے عید کا دن عاشوراء کا دن تھا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف اور واضح ہو جائے اور ہر ایک پر کھل جائے۔ اس لیے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر کیا اور وقت دن چڑھے کا بتلایا، اور صاف ہموار میدان مقرر کیا کہ جہاں سے ہر آدمی آسانی سے دیکھ سکے، اور جو باتیں ہوں وہ بھی سن سکے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت چاہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس پر وحی اتری کہ مدت مقرر کر لو،
فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی جو منظور کی گئی۔ مدت مقررہ ہو گئی، دن اور وقت اور جگہ کا تعین بھی ہوا، تو فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ مقررہ وقت تک جادوگر بھی جمع ہو گئے۔ اس میدان میں فرعون نے اپنا تخت نکلوا کر اس پر بیٹھا اور تمام امراء وزراء بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رایا بھی سب جمع ہو گئی۔ جادوگروں کی صفیں باندھے تخت کے آگے کھڑی ہو گئی۔ فرعون نے ان کی کمر ٹونکنی شروع کی اور کہا کہ آج اپنا وہ ہنر دکھلاؤ کہ دنیا میں یادگار رہ جائے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملے گا یا نہیں۔ ادھر کلیم اللہ نے جادوگروں کو بھی تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ شامت اعمال برباد کر دے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو کہ در حقیقت کچھ اور ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ خدا تم کو کسی عذاب سے بالکل تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یہ سن کر آپس میں چے میں گویا شروع ہو گئی۔ بعض تو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کلام جادوگروں کا نہیں، یہ سچ مچ خدا کے رسول ہے، اور بعضوں نے کہا جادوگر ہے، مقابلہ کرو۔ یہ باتیں بہت احتیاط اور پوشیدگی سے کی گئی تھی۔ اب بآواز بلند کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال کر باہر کرے اور تمہاری بہترین و شائستہ تہذیب کو اٹھا ڈالے، کہ یہ دونوں بھائی سیانے اور پہنچے ہوئے جادوگر ہیں۔ اس وقت تو تمہاری ہوا بندی ہوئی ہے، بادشاہ کا قرب نصیب ہے، لیکن آج یہ اگر بازی لے گئے تو ظاہر ہے کہ ریاست انہی کی ہو جائے گی۔ تمہیں ملک سے نکال دیں گے، عوام ان کے ماتحت ہو جائیں گے، بادشاہت چھین لیں گے اور ساتھ ہی تمہارے مذہب کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ تمہارے اشراف ذلیل ہو جائیں گے، امیر فقیر بن جائیں گے، اور بنی اسرائیل جو تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تمہاری حکومت پاش پاش ہو جائے گی، لہٰذا ان کے مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باقی نہ رکھو۔ جی کھول کر ہوشیاری اور دانائی سے اپنے جادو کے زور سے اسے دبا لو۔ اگر وہ جیت گیا تو ریاست اسی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آ گئے تو تم سن چکے ہو کہ بادشاہ ہمیں اپنا مقرب اور دربار خاص کے اراکین بنا لے گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ کلیم اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم پہل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرعون کے اقبال کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر کے بندش کر دی، پھر فرعون کی آنکھوں پر، پھر تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور لوگوں کی نظر بندیاں کر دی، اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں اور لاٹیاں حقیقت میں رسیاں اور لاٹیاں ہی تھی،
دیکھنے والے کو فقط یہ وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہے۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیوں سے سارا میدان پر ہو گیا اور وہ واپس میں گدگد ہو کر اوپر تلے ہونے لگے۔ اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ان کے کرتب کے قائل ہو جائے اور اس باطل میں نہ پھنس جائے۔ وحی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود لکڑی کو زمین پر پھینک دے۔ آپ نے جب لکڑی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا، کچلیاں اور دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اس میں جادوگروں کے جتنے بھی کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ اب سب پر حق واضح ہو گیا، معجزہ اور جادو میں تمیز ہو گئی، حق اور باطل میں پہچان ہو گئی۔ سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے، بیک نگاہ پہچان گئے کہ واقعی یہ اس خدا کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اسی میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا یا نہ؟ فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا کیا؟ انشاءاللہ اس کا بیان عنقریب آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔